الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد في مقام آخر الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أحبني اتبع سنتي ومن اتبع سنتي كان معي في الجنة أو كما قال النبي عليه السلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے۔ یہ درمیانی امت ہے۔ اللہ نے اس کی دنیا کو بھی، اللہ نے اس کے دین کو بھی دونوں جانب سجایا ہے۔ نہ اتنا دین میں ہم نے کھو جانا ہے کہ دنیا بالکل بھول جائیں، نہ اتنا ہم نے دنیا میں کھو جانا ہے کہ دین بالکل بھول جائیں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ یہاں پر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا سارا دار و مدار تمہارے پیٹ کے اوپر ہے، اور پیٹ کا یہ چھوٹا سا حصہ اپنے اندر صبح سے شام تک کتنی چیزیں اندر لے جاتا ہے، اور اس پیٹ کے اندر جتنی چیزیں جاتی ہیں اسی پیٹ کے اوپر شیطان کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور شیطان بھی یہاں پر اٹیک کرتا ہے۔ پیٹ کی غذائیں، پیٹ کی خوراکیں اور پیٹ کا رزق، اس کا دار و مدار ساری دنیا پر ہے، ساری دنیا کے انوارات پر ہے، ساری کائنات کے انوارات پر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا بھی مسلمان پہ فرض ہے، وطلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، حلال رزق کو طلب کرنا بھی انسان کے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ایمان کے بعد، عمل کے بعد اللہ تمہیں ایک زندگی دیتے ہیں جس کا نام طیب زندگی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس طیب زندگی کا مطلب رزق حلال ہے۔ جس پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ منتقل ہو جاتا ہے اس کا ظاہری رنگ اگر کالا بھی ہوتا ہے، اللہ کے ہاں وہ 14ویں رات سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے۔ اور جہاں حرام کا رزق اپنا بسیرا کر لے اور رات حرام کے رزق میں گزار دیں، صبح حرام کے رزق میں گزار دیں، تلاوت حرام کے رزق میں گزار دیں، جہاد حرام کے رزق میں گزار دیں، روزہ حرام کے رزق میں گزار دیں، حج حرام کے رزق میں گزار دیں، عمرہ حرام کے رزق میں گزار دیں، بیت اللہ کی زیارت ہو تو حرام کے رزق سے کریں، اگر مسجد نبی میں نبی کے روضہ کی زیارت ہو حرام کے رزق سے کریں۔ اتنے نوروں میں، اتنی روشنیوں میں، اتنی ترقیوں میں رہنے کے باوجود وہ چہرہ سیاہ ہوگا، تباہ ہوگا، برباد ہوگا، ہلاک ہوگا۔ آپ نے فرمایا جب تمہارے بیٹے کی شادی ہو جائے، بیٹی کی شادی ہو جائے، آئندہ آنے والی نسلوں کے رزق پر توجہ دو، ان کو حلال رزق کھلاؤ۔ اگر یہ حرام رزق کھاتے ہیں اور تمہاری بیٹی حاملہ ہو جاتی ہے، تمہاری بیوی حاملہ ہو جاتی ہے، اس سے آگے ایک نسل نکلے گی، یہ نسل جہاد کی طرف نہیں جائے گی، یہ نسل ایمان کی طرف نہیں جائے گی، یہ نسل قرآن کی طرف نہیں جائے گی، یہ نسل جنت کی طرف نہیں جائے گی، یہ نسل اللہ کے نبی کی طرف نہیں جائے گی، یہ نسل اسلام کے دفاع کے لیے کبھی نہیں جائے گی، یہ نسل اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف نہیں جائے گی، یہ نسل موسیقی پہ جائے گی، بے حیائی پہ جائے گی، گالی گلوچ اس کی زبان کا جزو لازم بنے گا، ان کے دل کڑوے ہوں گے، ظاہری زبانیں ان کی میٹھی ہوں گی، ان کے قدم مسجدوں کی طرف نہیں اٹھیں گے، ان کے قدم بے حیائی کے میدانوں کی طرف اٹھیں گے،
ہم بے حیائی کے میدان کو سجانا چاہ رہے ہیں تو اپنے بیوی کے پیٹ میں جو بچہ بن رہا ہے اس کو ہم حرام رزق کھلا رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو ایمان کے داعی بنا رہے ہیں تو وہ بچے کو ہم حلال رزق کھلاتے جائیں گے، اللہ اس کو ایمان کا داعی بنائے گا، اسلام کا داعی بنائے گا۔ آج بڑے بڑے پہلوان یہ لفظ کہتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمیں قرآن پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، ہمیں نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، ہمیں زکوٰۃ دینے کا دل نہیں کرتا، ہمیں جہاد کرنے کا دل نہیں کرتا، ہمارے اندر حیا آ جائے یہ ہمارا دل نہیں کرتا، اس لیے کہ اس دل کے نیچے پیٹ ہے اور اس پیٹ کے اندر گندگی ہے اور اس میں فساد ہے اور اس میں غذائی مادے گندے ہیں اور اس میں حرام رزق پڑا ہوا ہے۔ ایک یہودی تھا، ایک مسلمان اس کے گھر میں آیا اور اس کا مہمان بن کے رات گزارنے لگا۔ ایک تھال بھر کے لایا، اس میں انگور ہیں، مسلمان انگور کھا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شراب کی بوتل لایا، مسلمان نے ہاتھ کھینچ لیے۔ اس نے کہا یہ انگور تم نے کھائے ہیں، شراب تم پیتے نہیں۔ اس نے کہا انگور جائز ہے، شراب حرام ہے۔ اس نے کہا یہی تو انگور ہیں جن کو پکایا جاتا ہے پھر شراب بن جاتی ہے، جو چیز پکائی جائے وہ شراب بن جاتی ہے، یہ انگوروں کی شراب ہوتی ہے۔ تم نے انگور کھا لیے، اگر انگوروں سے بنی ہوئی شراب بھی تم کھا لو، اس میں کون سے حرج کی بات ہے، کون سا مسئلہ ہے؟ مسلمان نے اس سے کہا اپنی بیوی کو ادھر لیا، پھر کہا اپنی بیٹی کو ادھر لیا، بیوی کو بھی لایا، بیٹی کو بھی لایا۔ مسلمان نے اس یہودی سے پوچھا تیری بیوی حلال ہے یا تیری بیٹی حلال ہے؟ اس نے کہا میرے لیے میری بیوی حلال ہے، بیٹی حرام ہے۔ اس نے کہا بیٹی بھی تو تیرے ہی بیوی کے پیٹ سے آئی ہے، اگر بیوی حلال ہے تو تیری بیٹی بھی حلال ہونی چاہیے۔ جس طرح تو کہتا ہے انگور حلال ہیں تو شراب بھی حلال ہونی چاہیے، تیری بیوی حلال ہے، اس کے پیٹ سے جو بیٹی نکل کر آئی ہے وہ بھی حلال ہونی چاہیے، اور اس کے پیٹ سے جو بیٹی نکلے گی وہ بھی حلال ہونی چاہیے۔ اس نے کہا اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ بیوی اپنے مقام پہ حلال ہے اور بیٹی اپنے مقام پہ حرام ہے۔ کوئی کافر بھی ہوتا ہے اپنی بیٹی کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھتا، اس طرح انگور اپنی جگہ پہ جائز ہے اور شراب اپنی جگہ پہ حرام ہے۔ بے شک نسبت ایک ہے، جنس ایک ہے، جنس ایک ہے، نسبت ایک ہے۔ ساری دنیا کی محنتیں آپ کی منہ پر لپیٹ کے مار دی جائیں گی، جب لقمہ حرام کا ہوگا ہلکی سی محنت بھی آپ کی سجا دی جائے گی جب آپ کا لقمہ بالکل حلال کا ہوگا۔ شفیق بلخی اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ میں سے ہیں، ایک دفعہ اپنا گاؤں چھوڑ کر جاتے ہیں اور اپنا رزق کمانے کے لیے جاتے ہیں۔ رزق کمانے کے لیے جاتے ہوئے راستے میں دیکھتے ہیں ایک چڑیا ہے اور اس کے پر ٹوٹے ہوئے ہیں، اور دوسری اوپر سے ایک چڑیا آتی ہے جو کہ مضبوط ہے اور تندرست ہے، اور وہ ایک دانہ لے کر آتی ہے اور معذور چڑیا کے منہ میں داخل کر دیتی ہے۔ شفیق بلخی وہاں سے اپنے گاؤں آ جاتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں حضرت آپ تجارت کے لیے گئے تھے، علاقہ چھوڑ کر گئے تھے، آپ واپس کیوں آ گئے؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے ایک کمزور چڑیا ہے، اس کو ایک تندرست چڑیا رزق دے رہی ہے، میں نے سمجھا کہ اگر میں بھی کمزور ہو گیا مجھے بھی کوئی تندرست انسان کھلا دے گا، اب مجھے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، کام کی ضرورت نہیں ہے، تجارت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہا گیا نہیں حضرت آپ ایسا مت کیجئے، آپ کمزور چڑیا مت بنیے، آپ ایک بہادر انسان بنیے اور اپنے بچوں کی کمائی کے لیے نکلیے، اور ہر قدم پر اللہ آپ کو جہاد کا ثواب دے گا۔ جب تھک کے آپ ہائے کریں گے اللہ کی قسم 100 سال کی نفلی عبادت اللہ آپ کے ثواب میں لکھ دے گا۔ اور جس وقت حلال بیوی کو کھلا کر، حلال بچوں کو کھلا کر، حلال اپنے بھائیوں کو کھلا کر، حلال اپنے خاندان کو کھلا کر قیامت کے دن آؤ گے تو ایک حافظ قرآن کے ماں باپ کا چہرہ چودھویں کی طرح چمکے گا، اور ایک اس بندے کا چہرہ چودھویں کی طرح چمکے گا جس نے اپنی بیوی کو حلال کھلایا، حلال کھلایا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم بھی پاک چیزیں کھاؤ، نیک اعمال کرو۔ آج قرآن کا حافظ ہے مگر عمل نہیں ہے، محدث ہے حدیث پڑھتا ہے مگر عمل نہیں ہے، ایک عالم بن جاتا ہے مگر عمل نہیں ہے، ایک قاری بن جاتا ہے مگر عمل نہیں ہے، ایک مسلمان بن جاتا ہے مگر عمل نہیں ہے، ایک دیندار بن جاتا ہے مگر عمل
عمل نہیں ہے۔ دین کے مدارس بھی آباد ہیں، دین کی مساجد بھی آباد ہیں، دین کے مراکز بھی آباد ہیں، مگر دین کے اثرات دنیا میں منتقل نہیں ہو رہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کی علامت یہ ہے دخان الربا، تمہیں سود کا دھواں پہنچے گا، تمہیں سود کی ہوا لگے گی، تمہیں سود کے دھچکے لگیں گے، تمہیں سود کے رشتہ دار ملیں گے، تمہیں سود کے دوست ملیں گے، تمہیں سود کے ملک ملیں گے، تمہیں سود کے بادشاہ ملیں گے، تمہیں سود کے دکاندار ملیں گے، تمہیں سود کے تاجر ملیں گے۔ ان کا ایمان سود پر ہوگا، ان کی تجارت سود پر ہوگی، ان کا یقین سود پر ہوگا۔ سود زنا سے بدتر ہے، سود شراب سے بدتر ہے۔ زانی سے اللہ کا جنگ کا اعلان نہیں ہے، شرابی سے اللہ کا اعلان جنگ نہیں ہے، قاتل سے اللہ کا اعلان جنگ نہیں ہے، جھوٹ بولنے والے سے اللہ کا اعلان جنگ نہیں ہے، فراڈ کرنے والے سے اللہ کا اعلان جنگ نہیں ہے، بددیانتی کرنے والے سے اللہ کا اعلان جنگ نہیں ہے۔ اللہ کا اعلان جنگ سود والوں سے ہے، سود والے ملک سے ہے، سود والے بادشاہوں سے ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹا رہا ہے، اور مٹانے کا ترجمہ علماء نے یہ کیا ہے نہ نسل رہے گی، نہ فصل رہے گی، نہ ملک رہے گا، نہ فرش رہے گا، نہ عرش رہے گا، نہ درخت رہے گا، نہ گندم رہے گی، نہ جو رہے گی، نہ زیتون رہے گا، نہ کھجور رہے گی، نہ پانی رہے گا، نہ کچھ بھی رہے گا۔ سود اس وقت گندم کے ہر دانے میں آ گیا ہے، سود اس وقت چاول کے ہر دانے میں ہے، سود اس وقت نمک کے ہر دانے میں ہے، سود ہمارے پٹرول کے ہر قطرے میں ہے، سود ہمارے تیل کے ہر قطرے میں ہے، سود اس وقت ہمارے دھاگے میں موجود ہے، سود اس وقت ہمارے لباس میں موجود ہے، سود اس وقت ہماری جوتیوں میں موجود ہے۔ سود کے دو انداز ہیں، ایک تو آپ ڈائریکٹ جاتے ہیں اور بینک والے کو کہتے ہیں لاکھ روپیہ میرا بینک میں رکھو، 1500 روپیہ مجھے دینا، آپ ڈائریکٹلی سود میں چلے گئے ہیں۔ ایک آپ کی پینشن آتی ہے، آپ ریٹائرمنٹ کے بعد 20 لاکھ روپیہ جمع کرواتے ہیں، بینک آپ کو پرافٹ دیتا ہے، یہ بھی آپ ڈائریکٹ سود کے اندر چلے گئے ہیں۔ ایک انڈائریکٹ سود ہے کہ ہم تو سود میں نہیں ہیں مگر ہماری حکومت سود میں ہے، ہم تو سود میں نہیں ہیں مگر ہمارے بینک سود میں ہیں، ہم تو سود میں نہیں ہیں مگر ہمارے بڑے تاجر سود میں ہیں، ہم تو سود میں نہیں ہیں مگر ہمارے سرمایہ دار سود میں ہیں۔ ان کا ایمان سود ہے، ان کا توکل سود ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات کی روشنی میں فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سودی آدمی کل اٹھے گا قیامت کے دن، پورا حشر کا میدان اس کو دیکھے گا اور یہ پاگل ہوگا جیسے اس کو جنات چمٹ گئے ہیں، ہائے ہائے کرے گا، دیوانہ بنے گا، اس کو سمجھ کچھ نہیں آئے گی، اس کو پتہ نہیں ہوگا یہ حشر کا میدان ہے، یہ رب کا نظام ہے، یہ ہمارے حبیب کا نظام ہے۔ آج اس سود نے ہمارے بچوں کو قتل کر دیا، ہمارے معاشرتی نظام کو قتل کر دیا ہے۔ کروڑ پتی تاجر، اخبار میں اس کا تبصرہ آتا ہے اور وہ یہ لکھتا ہے کہ مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے۔ اس ظالم کو کوئی پوچھے کہ تو ہر بات کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے، مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میری نسلیں کھائیں ان کو کوئی سوال نہیں کرنا پڑے گا، میرے بچے کھائیں ان کو کوئی سوال نہیں کرنا پڑے گا، میری 7 نسلیں گزر جائیں ان کو مانگنا نہیں پڑے گا۔ اچانک اس کی موت آ گئی، موت کے بعد اس کی اولاد کا انٹرویو لیا گیا اور اس سے یہ سوال کیا گیا بتاؤ تمہاری زندگی گزر رہی کیسی گزر رہی؟ اس نے کہا خدا کی قسم 1 سیکنڈ بھی ہمارا سکون میں نہیں ہے، 1 منٹ میں ہمیں نیند نہیں آتی، ہمارے اوپر خوف طاری ہے، ہمارے اوپر رعب طاری ہے۔ آج ہم ایک چھپکلی سے ڈر کر ہائے کر جاتے ہیں، ایک مکھی سے ڈر کے ہر کہے جاتے ہیں، ایک کسی تیز درندے کو دیکھ کر ہائے کر جاتے ہیں، مگر اپنے اللہ کے ڈر کو نہیں سوچ رہے، اپنے عذاب آخرت کو نہیں سوچ رہے، اپنے اس نظام کو ہم نہیں سوچ رہے جس میں تباہی تباہی ہے، تباہی تباہی ہے۔ وہ کروڑ پتی باپ مرتا ہے اور اس کا بیٹا آ کر یہ کہتا ہے خدا کی قسم کاش کہ ہمارا باپ حلال
حلال پہ ہوتا وہ حلال کھاتا، حلال کماتا، حلال پلاتا۔ شہد پی رہا ہے تو حرام کی رقم سے پی رہا ہے، دودھ جیسا نور پی رہا ہے حرام کی رقم سے پی رہا ہے، چاول جیسی بریانیاں کھا رہا ہے حرام کی رقم سے کھا رہا ہے، کھجور جیسا خوبصورت میوہ کھا رہا ہے حرام کی رقم سے کھا رہا ہے، زیتون کے پھل اتنے پیارے کھا رہا ہے حرام کی رقم سے کھا رہا ہے، آب زمزم کے اوپر بھی اگر وہ پیسے لگاتا ہے تو حرام کی رقم سے وہ کھا رہا ہے، صفا مروہ میں دوڑتا ہے حرام کے قدموں سے دوڑتا ہے، بیت اللہ کو چومتا ہے حرام کی رقم سے چومتا ہے، آب زمزم کو کھڑا ہو کے پیتا ہے حرام کی رقم سے پیتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتا ہے، دنیا کو اپنا عشق دکھاتا ہے مگر اندر اس کے حرام کا رزق ہے۔ میرا نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، یا رب یا رب یا رب ہر دفعہ پکارتا تھا اور اس کی کمر بالکل جھک گئی تھی، اور وہاں سے پیغمبر گزرے اور اپنے رب سے کہا اللہ آپ اس پہ رحم فرما دیں، اللہ اس پہ ترس کھا لیں، اللہ اس کی کمر جھک گئی۔ تو میرے نبی علیہ السلام کی روایت ہے اس پیغمبر کو جواب دیا گیا اگر یہ جھکتے جھکتے تنکا بن جائے، ملیا میٹ ہو جائے، خاک ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، بالکل گل جائے، سڑ جائے، اس پہ کبھی رحم نہیں ہو سکتا، یہ ہر وقت دعائیں برواتا ہے، مطعمہ حرام اس کی روٹی حرام کی ہے، مشربہ حرام اس کا پانی حرام کا ہے، ملبسہ حرام اس کا لباس حرام کا ہے، غذی بالحرام اس کی غذا حرام کی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ اس کی دعائیں کس طرح قبول ہو سکتی؟ بڑی خطرناک حدیث میرے نبی کی ہے، بہت خطرناک حدیث میرے نبی کی ہے، غور سے سننا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم حرام کھاؤ گے اللہ کے ولی جو دعائیں کرتے ہیں پوری دنیا میں خدا ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں، مگر اللہ ان ولیوں کی فرشتوں میں سود والوں کو مٹا دیتے ہیں، اور وہ ولی اپنی دعائیں پوری امت کے لیے بھی کرتے ہیں تو سود والوں کے حق میں ان کی دعائیں قبول نہیں۔ اللہ والے غوث ہوں، کتب ہوں، ابدال ہوں، میرے آقا ہوں، اصحاب رسول ہوں، اللہ کے حسن ظن والے لوگ ہوں، میرے نبی کا فرمان ہے نیک لوگ جو دعائیں کریں خدا ان کی ہر دعا قبول فرما لیں، مگر اللہ ان کی دعاؤں کی فہرست میں حرام کھانے والوں کے نام مٹا دیتے ہیں، سود کھانے والوں کے نام مٹا دیتے ہیں، تمام چیزوں کے نام مٹا دیتے ہیں، اس پر نیک لوگوں کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، مگر نشہ آور اور حرام کھانے والے انسانوں کے اوپر اللہ کی قسم کبھی یہ نظام نہیں ہو سکتا کہ ان کے حق میں دعائیں قبول ہو جائیں۔ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام اس کا لباس حرام۔ ایک بیٹی کو برقع دیا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا سکھانا چاہتے تھے، حضرت عائشہ کی عفت سکھانا چاہتے تھے، اماں خدیجہ کی پاک دامنی سکھانا چاہتے تھے، حضرت مریم کی پاک دامنی سکھانا چاہتے تھے، حضرت آسیہ کی پاک دامنی سکھانا چاہتے تھے، مگر کیا پتا تھا کہ اس برقعے والی بچی کا باپ حرام رزق لے کر لا رہا ہے اور یہ برقع اس کو دے رہا ہے، یہ دستانے اس کو دے رہا ہے۔ ایک ایسا بدبخت آدمی بھی ہو سکتا ہے جس نے بخاری شریف کی کتاب پکڑی اور اپنے بچے کو علم دین کے لیے مدرسوں میں لے گیا اور بخاری شریف کی کتاب اس کے ہاتھ میں آ گئی، اس نے اپنے بچے کو دے کر کہا چل بیٹا تو دین پڑھ لے، اس بخاری میں میرے نبی کی حدیثیں ہیں، اس بخاری میں میرے نبی کی زندگی ہے، اس بخاری میں میرے نبی کا کردار ہے، اس بخاری میں میرے نبی کا اعمال ہے، اس بخاری میں میرے نبی کا حلیہ ہے، اس بخاری میں میرے نبی کا نقشہ ہے، اس بخاری میں میرے نبی کے صحابہ ہیں، اس میں جنت کا ذکر ہے، اس میں جہنم کا ذکر ہے، اس میں دجال کا ذکر ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں قرب قیامت کا ذکر ہے، مگر وہ بدبخت باپ جس کے حرام رزق سے بخاری شریف لی گئی اور اس بچے کو دے دی گئی، بچہ عالم بن گیا، عالم بننے کے بعد بچہ بگڑ گیا، بچہ مرتد ہو گیا، ساری دنیا نے کہا اس مولوی کو کیا ہو گیا ہے، ان کی بچیوں کو کیا ہو گیا ہے، نتیجہ مولوی کا نہیں تھا، بچی کا نہیں تھا، خدا کی قسم حرام رزق کا تھا کہ وہ بخاری پڑھ کر بھی تباہ ہو گیا۔ قرآن کے نسخے تم نے اپنی والدہ کی موت کے بعد 100 لے لیے، مولوی صاحب نے کہا کہ جاؤ مدرسے میں قرآن رکھ دو، یہ صدقہ جاریہ بن کر تمہاری ماں کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ بیٹا اب رو رہا ہے، چند دن کے اس کے آنسو ہیں،
مولوی صاحب کی بات پہ 100 قرآن لیتا ہے، مدرسوں میں رکھتا ہے، اس کے قرآن میں سود کی کمائی شامل ہے، 100 قرآن سودی رقم سے لیے۔ الحمد سے جو قرآن شروع ہوا، قل اعوذ برب الناس پہ جو قرآن ختم ہوا، 6666 آیتیں، 114 صورتیں، 7 منزلیں، 550 رکوع، 3.25 لاکھ حروف، اس بدبخت آدمی نے سودی رقم سے لیے، مدرسے میں جا کے رکھ دیے۔ ماں کو اصال ثواب کرنا چاہتا تھا، نہ اصال ثواب ہوا، نہ اس کے قرآن نے اس کو نور دیا، نہ اس کے قرآن نے اس کو فائدہ دیا، نہ اس کے قرآن نے اس کو فضیلت دی، نہ اس کے قرآن نے اس کو عظمت دی۔ بخاری شریف والا پڑھ کر بھی دین سے دور ہو گیا، اور حافظ قرآن پڑھ کر بچہ گھر میں آیا، لوگوں نے سوال کیا، یار ہمارا بچہ ہے مگر بگڑ گیا ہے، ہمارا بچہ ہے مگر دور ہو گیا ہے، ہمارا بچہ ہے قرآن چھوڑ گیا ہے، ہمارا بچہ ہے دین چھوڑ گیا ہے، ہمارا بچہ ہے داڑھی چھوڑ گیا ہے، ہمارا بچہ ہے سب کچھ چھوڑ گیا ہے۔ اس کے پیچھے حرام رزق ہے، اس کے پیچھے سودی کاروبار ہے، اس کے پیچھے دولت کا نشہ ہے، اس کے پیچھے تباہی ہے، اس کے پیچھے بربادی ہے، اس کے پیچھے حرام پہنتا ہے حاجی عمرے والا، سفید چادر پہنتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کالی چادر پہنو، زرد چادر پہنو، سفید چادر پہنو، سادے بن کر آؤ، گرد و غبار والے آؤ، ٹھگ ٹھگ کے آؤ، ٹوٹ ٹوٹ کے آؤ، گھر چھوڑ کے آؤ، بیوی چھوڑ کے آؤ، ملک چھوڑ کے آؤ، چھٹی کر کر آؤ، محکمے چھوڑ کر آؤ، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاؤ، عرفات کے میدان میں آ جاؤ، مگر اکاؤنٹ سود والا ہے، پیچھے 50 لاکھ پڑا ہے، اس کے اوپر لاکھ روپیہ سود لیتا ہے اور وہی کھاتا ہے، اس سود کو شامل کر کر وہ حرام کی چادر لیتا ہے، سود کو شامل کر کر لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، سود کو شامل کر کر مینا میں قربانی کرتا ہے، سود کو شامل کر کر طواف زیارت کرتا ہے، سود کو شامل کر کر طواف وداع کرتا ہے، سود کو شامل کر کر مزدلفہ کے میدان میں جاتا ہے، سود کو شامل کر کر صفا کی پہاڑی پہ جاتا ہے، مروہ کی پہاڑی پہ جاتا ہے، عرفات کی پہاڑی پہ جاتا ہے، سود کو شامل کر کر اللہ کے دین کے پرخچے اڑاتا ہے، اور سود کو شامل کر کر شیطان کو کنکریاں مارتا ہے اور رمی کرتا ہے، اور اوپر سے جواب آ رہا ہے کوئی چیز تیری قبول نہیں ہے، کوئی عمل تیرا قبول نہیں ہے۔ پاکستان دیوالیہ ہو گیا، حقیقتاً یہ بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ اس پر یہودیوں کا قرض سودی ہے، عیسائیوں کا قرض سودی ہے، یہود والوں کا قرض سودی ہے، یورپ والوں کا قرض سودی ہے۔ جس جگہ سے ہمیں قرض ملا ہم سود کی لعنت میں ہیں۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ہمارے اوپر ذلت ہے، ہمارے اوپر محتاجگی ہے۔ آج افغانستان آپ کا ہمسایہ ملک ہے، مجاہدین اسلام کے خون کے قطرے ہیں، خشک روٹیاں کھا کر، صرف پانی پی کر، خدا کی قسم ان درختوں کے پتے چبا چبا کر اللہ نے ان کو امارات اسلامی عطا فرمائی ہے، خلافت اسلامی عطا فرمائی ہے۔ پوری دنیا کا بہادر اس وقت امریکہ ان کے گٹوں میں بیٹھ کر منتیں کر کر اپنے اوزار و ہتھیار یہاں چھوڑ کر یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پڑوس میں یہ مجاہدین کا کردار ہے، یہ مجاہدین کا اسلام ہے، ان مجاہدین کی عزت ہے، ان مجاہدین کی طاقت ہے۔ آج افغانستان امارت اسلامی ہے، افغانستان پر اس وقت قرض کوئی نہیں ہے، افغانستان اس وقت بہکاری نہیں ہے، افغانستان اس وقت کسی سے سوال نہیں کرتا، افغانستان میں اس وقت سود فری بینکاری ہے، افغانستان میں سود فری تجارت ہے، افغانستان کا کئی ملکوں سے معاہدہ ہے مگر وہ سود فری ہو رہا ہے، سود سے اپنے ملک کو اس نے ہٹایا ہوا ہے۔ ان کے چہرے دیکھو حشاش بشاش ہے، ان کی عوام دیکھو حشاش بشاش ہے۔ ساری دنیا کہتی تھی اللہ نے ان کو فتح دی ہے، دیکھو تسلیم کون کرے گا، ملکوں کی ایسی اور تیسی کر دی گئی۔ ساری دنیا کو رب نے بتایا کہ اللہ چنتا ہے، ملک نہیں چنتے، اللہ قبول کرے نہ کرے، اللہ قبول کر لے تو ملک کریں یا نہ کریں، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب اللہ نے ان کو منتخب کر دیا، مجاہدین کے خون کی خوشبو سے اللہ نے سارے کافروں کو یہاں سے ہٹا دیا، مجاہدین کے خون کی برکتوں سے اللہ نے امارات
اسلامیہ عطا فرما دی ان کے خون کی برکت سے، خلافت اسلامیہ عطا فرما دی ان کے خون کی برکت سے۔ آج پوری دنیا کے آنکھوں میں چبھنے والا ایک ایسا ملک جو ایٹمی قوت نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی اور ظاہری اسباب مادی نہیں ہے، اس وقت اللہ کی ذات پر توکل کر کر پورے ملک کو چلا رہا ہے۔ عوام کا احتجاج نہیں ہے، سری لنکا جیسے حالات نہیں ہیں، پاکستان جیسے حالات نہیں ہیں، دیگر ملکوں جیسے حالات نہیں ہیں، کسی کے آگے یہ لوگ بھیک نہیں مانگتے، یہ اللہ کے منتخب ہیں، یہ اللہ کے نظام کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر برکتیں نماز اتار رہی ہے، ان کے اوپر برکتیں اللہ کی بارشیں اتار رہی ہیں، ان کے اوپر رحمتیں اللہ کے سورج اتار رہے ہیں، ان کے اوپر برکتیں اللہ کے فرشتے اتار رہے ہیں، ان کے اوپر برکتیں سمندر کی مچھلیاں اتار رہی ہیں، ان کا قرآن قبول ہو رہا ہے، ان کی اذان قبول ہو رہی ہے۔ ہم کون سے محلوں میں رہتے ہیں، خدا کی قسم جتنی مرتبہ ہم ان علاقوں میں اذان دے چکے ہیں اور یہاں پر گنگے بہرے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، اتنی مرتبہ کی اذانوں کے باوجود آپ لوگ مسجد کو نہیں اپنا سکے، اتنی مرتبہ کے اعلان کے باوجود آپ لوگ مسجدوں کو نہیں اپنا سکے۔ جس وقت چندے کے 10 روپے آپ نے دیے اور اعلان ہو گیا کہ فلاں بشیر صاحب مسجد کے پیسے دے گئے، آپ نے 10 دن مسلسل چندے آپ نے دے دیے، مگر مسجد میں آپ حاضر نہیں ہوئے، مسجد میں ہم حاضر نہیں ہوئے۔ یہ اذانیں بھی آج رو رہی ہیں، یہ اقامت بھی آج رو رہی ہے، یہ صفیں بھی آج رو رہی ہیں، یہ مسجدیں بھی آپ رو رہی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سود انسان کو طاقت نہیں دیتا، طاقت کو سلب کرتا ہے، سود اعصاب توڑ دیتا ہے، سود محبت کو مٹا دیتا ہے، سود رشتوں کے تقدس کو ختم کر دیتا ہے، سود پوری دنیا کے معاشرتی نظام کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آئین پاکستان سود فری ملک ہے اور یہ ہمارے آئین کی شک ہے، اور سود پر کام کرنے والے بڑے سے بڑے اکابر ہمارے پاکستان میں موجود ہیں۔ الحمدللہ اس کے متبادل اسلامی نظام بینکاری پیش کر کر وہ ساری دنیا کے سامنے اس ٹائم بیٹھے ہیں، اور ساری امت مسلمہ سے ان کی یہ اپیل ہے کہ ان بینکوں کی لعنتوں میں جو تمہارے سیونگز اکاؤنٹ ہیں ان کو ختم کر کر اپنے گھر بچا لو، اپنی بیوی بچا لو، اپنے بچے بچا لو، اپنا ملک بچا لو، اس پاکستان کو بچا لو۔ اس کے حسن، اس کی خوبصورتیاں آج کافروں کو ہضم نہیں ہوتی، انہوں نے ہمیں دسایا ہوا ہے، ہمارے اوپر زنجیر ہے، ہم چکڑے ہوئے ہیں، ہماری اسمبلیاں، ہمارے ایم پی اے، ہمارے ایم این اے، ہمارے تمام ادارے اس وقت سودی شعبوں کے نیچے چکڑے ہوئے ہیں، ہم بالکل پسے ہوئے ہیں، ہم بالکل قید میں ہیں، ہمیں نور نظر نہیں آتا، ہمیں روشنی نظر نہیں آتی، ہمیں قرآن اثر نہیں کرتا، ہمیں حدیث اثر نہیں کرتی، ہمیں نماز اثر نہیں کرتی۔ اللہ کی قسم اتنے پاک اللہ، اتنے بڑے اللہ، اتنے طیب اللہ، اتنا وحدہ لا شریک اللہ، وہ صمد اللہ، وہ احد اللہ، وہ پوری دنیا کو کھلانے والا، پلانے والا، ساری دنیا کے نظام کو چلانے والا، ساری کائنات کو سنبھالنے والا، اپنے آسمان کو بغیر ستونوں کے چلانے والا، خدا کی قسم حرام رزق کسی کو نہیں کھلانا چاہتا، یہ بندے کی ذاتی مرضی ہے، ذاتی خواہش ہے۔ میرے نبی کی حدیث ہے 4 مہینے کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ اس کا رزق لکھتے ہیں، اس کا عمل لکھتے ہیں، اس کی موت لکھتے ہیں، اس کا علم لکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں لکھتے ہیں۔ آج مسلمان سود پر یقین کر کے بیٹھ گیا، آج اس کو یہ کہا جائے کہ تم مضاربہ کرو، مضاربہ یہ ہوتا ہے آپ پیسہ انویسٹ کرو، دوسرا کام کرے، نفع آدھا آدھا لے لو، پیسہ ڈوب جائے دونوں اس نقصان میں شریک ہو جاؤ، پیسے میں نفع آئے دونوں اس نفع میں شریک ہو جاؤ، یہ مضاربہ جب ہوتا ہے تو آج ہمارا ایک انسان مسلمان ہو کر کہتا ہے مولوی صاحب اگر مضاربے میں میرا پیسہ ڈوب گیا تو پھر تو میرے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا، مگر بینک سے میں سودی معاہدہ کرتا ہوں اور وہ مجھے پکا 1500 روپیہ لاکھ روپے کے پیچھے دیتا ہے اور وہ ڈوبے گا بھی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ڈوبے کہ نہ ڈوبے
اللہ تمہیں ڈبائے گا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹا رہا ہے۔ اگر میں اس کا ترجمہ یہ کر دوں کہ اللہ پورے پاکستان اور عالم اسلام جو سود کھا رہے، اللہ ان کی زمین کو اٹھا کے آسمان پر لے جا کے واپس چٹک کے نیچے مارنے والا ہے۔ یہ بالکل وقت قریب ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے، اس کا کوئی غلط ترجمہ نہیں ہے۔ یمحق اللہ الربا، اس کا ترجمہ اگر آپ پڑھو، اس کا مطلب تمہارے اس دنیا میں ایک ذرہ بھی اللہ نے نہیں چھوڑنا، ایک انسان بھی اللہ نے نہیں چھوڑنا، ایک گاڑی بھی اللہ نے نہیں چھوڑنی، ایک درخت بھی اللہ نے نہیں چھوڑنا، ایک عورت اللہ نہیں چھوڑیں گے، ایک بچہ اللہ نہیں چھوڑیں گے، ایک بیٹی اللہ نہیں چھوڑیں گے، ایک گائے نہیں رہے گی، ایک بھینس نہیں رہے گی۔ یمحق اللہ الربا، سود مٹیں گے، بینک مٹیں گے، حکمران مٹیں گے، اسمبلیاں مٹیں گی، بادشاہت مٹے گی، زلزلے آئیں گے، تباہیاں ہوں گی، ہلاکتیں ہوں گی، فساد ہوں گے، بربادیاں ہوں گی۔ سود جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ ہم آج کہتے ہیں ہم امریکہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، چائنا سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ان چیزوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے دماغ میں اگر قرآن ہے، ان کے پیٹ میں حرام ڈال دو، ان کے دل میں اگر حدیث ہے، ان کے پیٹ میں حرام ڈال دو، اتنا سود ڈالو، اتنا سود ڈالو، لڑکیاں آ جائیں گی، پبلک سٹی کریں گی، گلیوں میں جائیں گی، ایک پریشان حال کو اٹھائیں گی اور اٹھا کر اس کو کہیں گی 10 لاکھ لے لو، 11 لاکھ دے دینا، سود پر پیسہ لے لو۔ وہ لیتے جائیں گے، کھاتے جائیں گے، پیتے جائیں گے، اور انگریز، کافر، یورپ، ملک پاکستان، عالم اسلام کا دشمن اس سود کو ہماری گلی گلی میں پھینک رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے یہ سود نہیں، یہ زہر کی گولیاں ہیں، یہ سود نہیں ہے ان کو قتل کی گولیاں ہیں، یہ سود نہیں یہ ایٹم بم ہے، یہ سود نہیں یہ اوزار ہے، یہ سود نہیں یہ ہتھیار ہے۔ سودی بندہ سود کھا کے کہاں مجاہد بنے گا؟ سودی بندہ سود کھا کے کہاں اللہ کے دین کو غالب کرے گا؟ سودی بندہ سود کھا کر کہاں نظام اسلام کو لے کے چلے گا؟ سودی بندہ سود کھا کر کہاں دین کی دعوت دے گا؟ حضرت بشر حافی بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، بہن تھی، بہت اللہ والی تھی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی، کہنے لگی میں سود کاٹتی ہوں اور اس کو بیچتی ہوں اور بیچ کر اپنی کمائی کرتی ہوں، سوئی کے ساتھ دھاگے لگا کر میں چیزوں کو بنتی ہوں، ان کو سوتتی ہوں، ایک تو سورج کی روشنی میں سوت کاٹتی ہوں، ایک چاند لگتا ہے اس کی روشنی کے اندر بھی میں اپنے سوت کاٹتی ہوں، صبح میں ان کو بیچتی ہوں۔ ایک سورج کی روشنی میں جو میں بناتی ہوں وہ بہت اعلیٰ بنتا ہے، جو چاند کی روشنی میں بناتی ہوں وہ اس سے تھوڑا ہلکا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں نظر مجھے ٹھیک نہیں آتا۔ آپ مجھے بتائیں میں سورج کی روشنی میں جو سود کاٹتی ہوں اور چاند کی روشنی میں جو کاٹتی ہوں، کیا میں اس کو مکس کر سکتی ہوں اور اس کو بیچ سکتی ہوں اور اس کو ایک کوالٹی بنا سکتی ہوں؟ حضرت کام کے حضرت نے کہا تو کوئی عام عورت نہیں، تو مجھے یہ بتا تو کہاں سے آئی ہے، تو مجھے بتا تیرا باپ کون ہے، تو مجھے بتا تیرا نسب کیا ہے، تو مجھے بتا تیرا حسب کیا ہے۔ اس نے کہا میرا سوال ہے، آپ مجھے جواب دیں، مجھے اور تعارف نہیں کروانا۔ کہا نہیں، تو پہلے مجھے سوال کا جواب دے، پھر میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ کہا میں بشر حافی کی سکی بہن ہوں۔ کہا میں نے بھی سوچا اتنا باریک سوال کون کر سکتا ہے، اتنی باریک دیانتداری کون کر سکتا ہے، اتنی باریک امانت داری کون سکتا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا جس گھر کی تو خاتون ہے، جس بھائی کی تو بہن ہے، جس باپ کی تو بیٹی ہے، جس خاندان میں تیری نسبتیں ہیں، میرا یہ فتویٰ ہے رات کا کاتا ہوا سود تو الگ بیچے گی، دن کا کاتا ہوا تو الگ بیچے گی، ان کو تو مکس نہیں کرے گی، ورنہ تیرا رزق مشتبہ ہو جائے گا۔ اور خدا کی قسم مشتبہ رزق جب آتا ہے اللہ والے کتنے فکر مند ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں آپ کو یہ پتا چلا کہ ایک بکری ہے اور اس نے فلاں دریا سے پانی پی لیا ہے اور وہ بازار کے اندر بک رہی ہے، اور آپ نے طبیبوں کو بلا کے پوچھا بکری جب پیدا ہو وہ کب تک زندہ رہ سکتی ہے؟ سب نے کہا حضرت 10 سال تک رہ سکتی ہے۔
ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا میرے بازار میں ایک بکری ہے جس نے فلاں جگہ سے پانی پیا ہے اور اس جگہ میں شراب کی بوتلیں ڈالی گئی تھی، گویا کہ اس پانی میں شراب مکس تھی، وہاں سے ایک بکری پانی پی کر آ گئی ہے، اب مجھے بتاؤ کہ بکری کی عمر کتنی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ 10 سال تک رہ سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اپنے فقہا میں یہ اعلان کر دیا کہ اس بازار سے 10 سال تک چھوٹا گوشت کوئی نہ خریدنا، کیا پتا کہ یہ وہی بکری ہو جس نے آج وہ پانی پیا ہے۔ 10 سال تک چھوٹا گوشت نہیں کھایا، 10 سال گزر کے اس کے بعد آپ نے فرمایا اب وہ بکری اس بازار میں نہیں ہو سکتی، نہ وہ بکری اس دنیا میں ہو سکتی ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ ایک فقہ کو لکھتا ہے، امام ابو حنیفہ 11 صحابہ کو دیکھتا ہے، امام ابو حنیفہ کے متعلق ہمارے نبی بشارت دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ بیت اللہ کے چھوٹے کمرے میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر پورا قرآن پڑھ جاتا ہے، امام ابو حنیفہ 11 دن تک میرے نبی کے مدینہ میں رہتا ہے، چھوٹا پیشاب نہیں کرتے، بڑا پیشاب نہیں کرتے۔ 11 دن کے بعد آپ دوڑتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضرت رک جائیں، آپ نے کہا میں اب نہیں رک سکتا، 11 دن تک میں سویا نہیں، 11 دن تک میں نے پیشاب نہیں کیا، 11 دن تک میں نے بڑا پیشاب بھی نہیں کیا، اب میرا پیشاب شدت میں چلا گیا ہے، اب میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، مگر مدینہ الرسول کی حدود میں میں پیشاب نہیں کرنا چاہتا، یہ میرے نبی کا مقدس شہر ہے، خدا کی قسم جب حلال رزق کھایا جائے تو مدینہ کی محبت بھی ہوتی ہے، صاحب مدینہ کی محبت بھی ہوتی ہے، اور اللہ ایسے ایسے انسانوں کو کس کس نظام کے اوپر لے کے آتے ہیں، یہ ہماری سوچ سے بالکل باہر ہے۔ سود ہمارے ساتھ امریکہ سے بڑی جنگ ہے، ایٹم بم سے بڑی قوت ہمارے ساتھ جنگ میں ہے، پوری دنیا کا کفر اس کا اسلحہ اس کی طاقتیں مل جائیں، اس سے بڑی ذات اس وقت ہر اس بینک کے ساتھ جنگ کا اعلان کر چکی ہے، ہر اس فرد کے ساتھ جنگ کا اعلان کر چکی ہے، ہر اس دفتر میں جنگ کا اعلان ہے، ہر اس فیکٹری میں جنگ کا اعلان ہے، ہر کارخانے میں جنگ کا اعلان ہے، ہر سکول میں ہر کالج میں اس جنگ کا اعلان ہے، جن کے تمام مالکان سودی اکاؤنٹ کھول کر اپنی تجارت کو تباہ کر چکے ہیں، برباد کر چکے ہیں، اور پوری دنیا کی امت مسلمہ کے اندر ایک نام آتا ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں، اور میرے بھائی مسلمان کے گھر میں برکت نہیں ہوگی تو کافروں کے محل میں برکت آئے گی؟ مسلمان کے پانی میں اگر برکت نہیں، کافروں کے پانی میں برکت آئے گی؟ آپ کے کپڑوں میں برکت نہیں، کیا ان میں برکت آئے گی؟ آپ کے ملک میں برکت نہیں، کیا ان میں برکت آئے گی؟ جہاں ہمیں خارجہ پالیسی نے تباہ کیا ہے، وہاں ہمیں باطنی پالیسیوں میں سود نے تباہ کیا ہے۔ ہم آج تک اپنے دشمنوں کو تلاش کر کے ملک کو صاف کرتے ہیں، ہماری ایجنسیاں دن رات ملک دشمن عناصر کو پکڑتی ہیں، ہماری خدا کی قسم فوج اور دیگر ادارے اپنے ملک کی سیکورٹی کے لیے کیمرے لگاتے ہیں، رات دن اس کا تحفظ کرتے ہیں۔ اللہ ان سب کو ہمت بھی دے، جزائے خیر بھی دے، مگر ہماری اس تمام آرمی کو، تمام فوج کو، تمام پولیس کو، تمام اوزاروں کو، تمام ہتھیاروں کو، تمام مکاتب فکر کو، تمام بادشاہوں کو، تمام سیاستدانوں کو یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جس ملک کو اللہ خود تباہ فرما دیں گے اس کو کون بچائے گا؟ اس کو کون بچائے گا؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تم سود نہیں کھاؤ گے، ہوا لگے گی، آندھی آتی ہے، گردہ اڑتا ہے، سانس رکتا ہے، بندہ سانس کھینچتا ہے، وہ مٹی اندر جاتی ہے، گردہ اندر جاتا ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس وقت ہم سودی طوفان میں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری معاشرتی نظام سودی طوفان میں پھنسی ہے، ہم دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ جب دیوالیہ ہو جائیں گے نا، یہ بینک میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیں گے، اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کا سرمایہ ڈوب گیا ہے، آپ کی فیکٹری ڈوب گئی، آپ کا یہ سارا نظام تباہ و برباد ہو گیا ہے، ہم بھی خالیات ہیں، ہماری جڑیں مٹ چکی ہیں، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہمارے حکمران آ رہے ہیں، فلاں وزیر خزانہ وہاں سے آیا ملک کو بچائے گا، یہ چلا گیا ہے، یہ ملک تباہ ہو رہا تھا، وہ آئے گا وہ بچائے گا۔ خدا کی قسم کوئی وزیر خزانہ، کوئی جماعت، کوئی سیاستدان، کوئی ملک، کوئی دعا، کوئی چیز، کوئی حافظ، قاری، عالم، مفتی، متقی، شیخ الحدیث، ابدال، غوث،
وہ تو کوई भी तबका हो, सारी दुनिया दुआएं मांगना शुरू हो जाए, ये हमारा मुल्क और आलम इस्लाम नहीं बच सकते, कभी नहीं बच सकते, कभी नहीं बच सकते। अगर इनको बचाना है, औजारों से मत डरो, हथियारों से मत डरो, यहूदियों से मत डरो, ईसाइयों से मत डरो, मिर्जाइयों से मत डरो, कादियानियों से मत डरो, सारी दुनिया के असलहे से मत डरो। अगर आपने इस मुल्क को बचाना है, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, हम आर्मी, फौज, पुलिस, हर एजेंसी, हर तबका, हर किरदार का मालिक, हर सियासतदान, हर बंदा, हर वोटर, हर सपोर्टर, हर एक को इस बात की तरफ तवज्जो करनी है कि सूद का अकाउंट, सूद के अकाउंट को खत्म करो, बैंकों की मार्केट तोड़ दो, बैंकों का लेन देन खत्म कर दो। जिस वक्त टमाटर कोई नहीं खरीदेगा, जिस वक्त आलू कोई नहीं लेगा, जिस वक्त सोने की तिजारत रुकेगी, जिस वक्त हीरों की तिजारत रुकेगी, जिस वक्त गाड़ियों की तिजारत रुकेगी, जिस वक्त बैंकों में सूदी अकाउंट वाला बंदा बाहर रुक जाएगा, जिस वक्त अदालतें इस मसले में अहम किरदार अदा करेंगी, जिस वक्त हमारी शरई अदालतों के फैसले नाफिजुल अमल हो जाएंगे, अल्लाह की कसम ये बैंक मिट जाएंगे, सूद मिट जाएगा। फिर तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ इस्लामी होगा, तुम्हारी शरीयत इस्लामी होगी, तुम्हारे बैंक में अकाउंट करंट होंगे और तुम्हारी औलादें खाएंगी और तुम्हारी औलादें तुम्हारे जूते उठाएंगी, तुम्हारी औलादें तुम्हारे पांव दबाएंगी, तुम्हारी औलादें खुदा की कसम तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा ज़ख़ीरा बन जाएंगी। और बेनमाजी 90% से बढ़ेगा, 90% से बढ़ेगा। तो कौन सी जंग का हम ऐलान कर रहे हैं? आज हम बैठे हुए हैं, इंडिया हम पे अटैक न करे, दूसरा न करे, तीसरा न करे, उन सब को बनाने वाला हमारा अल्लाह कहता है, हमारा अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बकिया मिनर रिबा, छोड़ दो सूद, छोड़ दो सूद, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, नहीं करते तो ऐलान हो गया है, अल्लाह भी जंग करेगा, उसका रसूल भी करेगा। व इन तुबतुम फलकुम रुऊस अम्वालिकुम व इन तुबतुम फलकुम रुऊस अम्वालिकुम, अगर तुमने आज तौबा करनी है, तौबा करनी है, सूदी अकाउंट बंद करो। बैंक तुम्हें कहेगा कि इतना सूद हमारे बैंक के अकाउंट में तुम्हारा जमा है, अब उस सूद की रकम को ले लो, सूद की रकम को लेकर, सूद की रकम को लेकर किसी गरीब तर ऐसे बंदे को जिसके पास एक लुकमा रोटी का नहीं है, जिसके पास अपनी शर्मगाह को ढांपने के कपड़े नहीं है, या ऐसी बच्ची जो बाहर निकल गई है और माँ बाप ने उसको निकाल दिया या मियाँ ने मार धाड़ करके निकाल दिया, वो अपने पर्दे के पीछे मजबूर हो गई है, या आजकल जैसे सैलाब वाले हैं या दुनिया में कहीं भी ऐसी तारीख होती है जिन लोगों को अपना पर्दा बचाना है, शर्म बचानी है, हया बचानी है, उनके पास कोई वसाइल नहीं है, ऐसे लोगों को वो सूद की रकम दे दो, सवाब की नीयत मत करो, बस एक ये चीज समझ के दे दो, हम अपनी जान छुड़ाएं, चलो कम से कम वो फकीर और मुस्तर है उसको हम दे देते हैं, आइंदा के लिए तौबा करो, इंश्योरेंस के पैसे वापस करो, असली रकम रख लो, बाकी को इस तरीके में इस्तेमाल करो, बीमा पॉलिसी की रकमें वापस करो, असली रकम रखो, बाकी को तमाम उस तरीके से इस्तेमाल करो। ये इंश्योरेंस भी आपके लिए ऐलान जंग है खुदा का, ये बीमा पॉलिसी भी ऐलान जंग है खुदा का, ये सूद भी ऐलान जंग है खुदा का, इसलिए कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। ये मेरा अल्लाह कह रहा है, अहल्लल्लाहुल बैअ हर्रमर रिबा, हर्रमर रिबा, अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया है, हराम करार दिया है, हराम करार दिया है, इसको हराम समझो। और हमारे उलमा इस वक्त सर जोड़कर बैठकर पूरी उम्मत के सामने ये इल्तिजा कर रहे हैं कि ये तुम्हारे तामुन से सूद खत्म होगा। यानी एक यहाँ पर वजीर आजम के ऐलान से कभी सूद खत्म नहीं होता। जैसे मैं कहा करता हूँ, दाढ़ी रखो तो अल्लाह के नबी की शौक में रखो, मौलवी साहब की लच्छेदार तकरीर पे मत रखो, या दुनिया को दिखाने के लिए मत रखो। खुदा की कसम, इस तरह सूद से अगर आपने दूर जाना है तो इन वजीरों को ना देखो कि हुकूमत ऐलान, हुकूमत का ये मसला ही नहीं है, ये हमारी जात का मसला है, हमने खुद अकाउंट खोले हुए हैं जी। ये हमारे एक भट्ट साहब बैठे हुए हैं, असद भट्ट साहब, नाम इसलिए मैं लेता हूं कि इन्होंने अपनी स्टेट एजेंसी की दुकान बनाई है और ये प्रॉपर्टी के काम करते हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, हम सूदी और गिरवी का लेन देन नहीं करते। इंशाअल्लाह ये लफ्ज़ इनकी जन्नत है, ये लफ्ज़ इनकी जन्नत है।
ہمارا ایک نمازی تھا، اب اسی علاقے سے کسی دوسرے علاقے میں ہے، اس نے بال کاٹتا ہے، باہر اس نے لکھا ہوا ہے ہم یہاں پہ داڑھی کو نہیں کاٹتے، شیو نہیں کرتے۔ ایک ہمارا نمازی تھا، درزی تھا، اس نے باہر لکھا ہوا ہے شرعی لباس سلوانے کے لیے تشریف لائیں، اور جب وہ ناپ لیتا ہے اتنی شلوار کا ناپ لیتا ہے جو ٹخنوں سے اوپر تک ہوتی ہے، نیچے تک وہ نہیں سیتا۔ یہ اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو سود کے لیے یہ مت کوچو کہ پیپلز پارٹی آئے گی تو ختم ہو جائے گی، جمعیت آئے گی تو ختم ہو جائے گی، مسلم لیگ آئے گی تو ختم ہو جائے گی، تحریک ہے، ان کا کام نہیں ہے، نہ یہ سب ہمارے کوئی ذمہ دار ہیں۔ یہ ہم سب نے اپنے اکاؤنٹ جتنے اس مجمع میں بیٹھے ہو، یہ رب سے وعدہ کرو کہ ہم سود سے جان چھڑائیں گے، انشورنس سے جان چھڑائیں گے، بیمہ پالیسی سے جان چھڑائیں گے۔ ہمارے یہاں پہ ایک ساتھی ہیں، میں نام نہیں لیتا، 3-4 جمعے ایسے گزرے کہ جس میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ انشورنس سے فلاں سے ہماری جان چھڑوا۔ ایک دن مجھے فون کر کے کہنے لگے، ابھی وہ اسی مجمع میں ہی ہوں گے، مجھے کہنے لگے جی آپ نے کچھ سمجھوتا تو نہیں کر لیا بینکوں سے کہ 3 جمعے سے آپ نے دعا نہیں کی انشورنس والوں کے خلاف، ان کے خلاف۔ اب انشورنس والا مجھے ایک دن کال کرتا ہے، مجھے کہتا ہے جی آپ میرے ساتھ میٹنگ کریں۔ میں نے کہا کس بات کی میٹنگ کریں؟ کہتا ہے آپ دلائل دیں، میں دلائل دیتا ہوں، میں آپ کو قائل کرتا ہوں۔ میں نے کہا تم مجھے آسمان سے ایک پرچی لکھ کر لا دو کہ بھائی یہ انشورنس حلال ہے، تو پھر بھی میں نہیں کرواتا۔ اب تم نے مجھے کہا جی یہ مرغی حلال ہے، مرغی کیا ہے؟ حلال ہے۔ میں نے کہا میں نہیں کھاتا، میں نہیں کھاتا۔ یاد رکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شرمگاہ کے پاس کے گوشت ہوتے ہیں نا، گردے وغیرہ، اس سے اوپر اوجری وغیرہ، ان چیزوں کو آپ نے نہیں کھایا کیونکہ آپ نبی تھے۔ آپ نے وہ چیزیں کھائی ہیں جو اس بدبو سے دور ہیں، اوپر دستی کا گوشت کھایا یا وغیرہ وغیرہ۔ اب میں کہتا ہوں نہیں میں نے مرغی نہیں کھانی، انڈا حلال ہے، میں بچپن سے نہیں کھاتا، مجھے اس کی الرجی ہے۔ اب کوئی کہے جناب میں آپ کو دلائل دیتا ہوں، آپ انڈا رکھیں میں بھی انڈا رکھتا ہوں، آپ دلائل دیں میں بھی دلائل دیتا ہوں، آپ مجھے دلائل دے کے قائل کر لیں میں انڈا نہیں کھاؤں گا، میں آپ کو قائل کر لیتا ہوں میں انڈا کھاؤں۔ میں نے کہا میں انڈا کھانا ہی نہیں۔ میں نے کہا بھائی تم لکھ کے لا دو کہ یہ سب جائز ہے۔ سارے مفتی حضرات کہتے ہیں یہ جائز ہے، یہ جائز لکھ کے لا دو۔ پھر بھی میں کہتا ہوں یار جو مرضی ہے میں نے نہیں کروانا، تمہیں اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تو یہ پھر وہ کہنے لگا چلیں جی آپ اتنا کر لیں کہ یہ انشورنس کے خلاف دعا نہ کیا کریں، انشورنس کے خلاف دعا نہ کیا کریں، بیمہ پالیسی کے خلاف دعا نہ کیا کریں۔ میں نے کہا اس دعا سے تو میں بچا ہوا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں تو مجھے اس بات کی حیا آتی ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں، مجھے اس پہ قدم نہیں رکھنا، میں دعا کر رہا ہوں مجھے اس میں قدم نہیں رکھنا۔ تو یار یہ پریشانیاں، حالات، مہنگائیاں اور یہ تمام چیزیں آج امت پریشان ہے۔ خدا کی قسم یہ ساری برکتوں کا مین نسخہ ہے۔ آپ انشورنس چھوڑو، بیمہ پالیسی چھوڑو، ان کمپنیوں سے پیچھے آؤ، ان بینکوں سے پیچھے آؤ۔ یہ بینک خود ہاتھ جوڑ کر کہیں گے، اسٹیٹ بینک خود ہاتھ جوڑے گا اور پوری امت یہ کہے گی کہ ہم سود کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ اسلامی تجارت کرو، شرعی تجارت کرو۔ وہ شرعی تجارت کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کے پاس علماء موجود ہیں، مفتی حضرات موجود ہیں، جو وہ امام بن کر آگے چل رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے چلتے جاؤ، اس نظام کو مٹانے میں اہم کردار ادا کرو۔ پاکستان کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، مگر یہ سود جو ہے یہ اس کو تباہ کرے گا ہی کرے گا۔ یہ میرے اللہ کا اعلان ہے، یہ میرا نہیں ہے، کسی ملک کا نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا اعلان ہے۔ نہیں چھوڑو گے تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا، اسلامی ملک تباہ ہو جائے گی، یہ عوام تباہ ہو جائے گی، یہ امت تباہ ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے۔